الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172. سلسلہ قصص القرآن میں گزشتہ درس میں ہمارے وہ واقعات ختم ہوئے تھے جن کا تعلق اخروی زندگی کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت اچھی کرے. وہ اصل زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے. اور آج قصص القرآن کا جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی اور باقی انبیاء کے واقعات بھی گزر گئے، آخرت کے واقعات بھی گزر گئے. اب جو باقی ماندہ قصص القرآن ہے، قرآن کے واقعات ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. تو جس واقعے کو ہم شروع کر رہے ہیں وہ واقعہ عالم ارواح سے شروع کر رہے ہیں، یعنی تخلیق انسانیت سے قبل کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی قرآن پاک میں. تو ان واقعات میں سے عالم ارواح کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ ہماری روحوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. ہم سب کی ارواح اس میں تھیں. اس واقعہ کا نام ہے وعدہ الست. مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا. تو روح کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے پیغمبر جب آپ سے کوئی پوچھے کہ روح کیا ہوتی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے پیغمبر آپ بتا دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے، میرے رب کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت کا علم ہمیں نہیں دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. تو روح کچھ تو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا ہے. فرمایا کہ جب انسان کو پیدا کرتا ہوں تو نفخت فیہ من روحی، میں اس کے اندر اپنی روح کو داخل کرتا ہوں، اپنی طرف سے روح کو پھونکا میں نے کائنات انسانیت میں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں چھوٹے، آپ خاموش ہو کر بیٹھیں توجہ سے، اس کی آواز ہاں اس کا رخ اس طرف کر دیں گے اس لیے وصل آ رہی ہے. تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا. اب ہمیں تو اس وعدے کا پتہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں ہے، سنایا نہیں ہے. لہذا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس وعدے کے متعلق کیسے خبردار کیا. ہر امت کو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ یاد دلاتے رہے
چنانچہ سنیے سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں عالم ارواح میں پیش آنے والا واقعہ فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب تیرے رب نے وعدہ لیا بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد سے۔ اللہ نے بنی آدم میں ان کی پشتوں میں، یعنی ابھی تک وہ اپنے اس کائنات میں ان کی کوئی شکل ہی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ قطرے کی شکل انسان میں موجود ہو۔ قطرے کی شکل جب باپ کی سلب میں آ جاتا ہے، پشت میں آ جاتا ہے، اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان کو اپنی جانوں کے خلاف گواہ بنایا کہ وعدہ کرو اور اس وعدے کے گواہ بھی تم خود بن جاؤ۔ کیا وعدہ؟ اللہ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا پالنہار؟ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ رب کا معنی پالنہار، ضروریات پوری کرنے والا۔ کیا میں نہیں ہوں تمہاری ضروریات پوری کرنے والا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہاری ضروریات پوری کرنے والا؟ یعنی تمہاری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، تمہاری ڈوبتیوں کو پار لگانے والا، تمہارے سارے کام کرنے والا، اولاد دینے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، ضرورت جو بھی ہے اس کو جو پورا کرتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں ہوں میں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا پالنہار؟ قَالُوا بَلَىٰ، ساری روحوں نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ۔ ایک ہوتا ہے نام کا معنی جی ہاں، اور ایک ہوتا ہے بلا یعنی کیوں نہیں، تاکید زیادہ ہے۔ اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب، تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں تو ہے ہمارا رب۔ شہدنا، اللہ ہم خود گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ ہم گواہ ہیں۔ یہ ہماری روحیں کہہ رہی تھی۔ اب ہمیں پتہ ہے جی، ہمارے ذہن کی میموری میں تو یہ بات نہیں ہے کہ ہماری روحوں نے یہ کام کیا تھا، تو یہ ہمارے اوپر لاگو کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت تک ہمارے اوپر لاگو نہیں تھا جب تک ہمارے اندر شعور نہیں آتا، یعنی ہم کائنات میں نہیں آئے، یہ ہمارے اوپر لاگو نہیں تھا۔ جب ہم پیدا ہوئے ماں کی گود میں تھے اس وقت بھی ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوا۔ پھر جب تھوڑا سا بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ابھی بھی ہم پر لاگو نہیں ہوا، حتیٰ کہ جب ہم بالغ ہوئے اور ہمیں بتا دیا گیا قرآن میں وعدہ، اب ہم پر لاگو ہو گیا کہ تم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اس وعدے کو جھٹلا تو کوئی نہیں سکتا، کیونکہ خبر دینے والا خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب ہم پر لاگو ہو گیا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہ تمہیں کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ایسا نہ ہو کہ دن قیامت تم کہنے لگ جاؤ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اللہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دن قیامت تم یہ کہنے لگ جاؤ گے اللہ کیا تو ہم نے عالم ارواح میں وعدہ تھا، عالم دنیا میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ تو تمہیں نہیں تھا، لیکن اب میں نے اپنا نبی بھیج کر، قرآن بھیج کر تمہیں بتا تو دیا ہے، اب تو یہ نہیں کہو گے نا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہ تم دن قیامت یہ
بہانے بنانے لگ جاؤ۔ اللہ تیری ربوبیت میں ہمارے آبا و اجداد نے شریک کیا تھا۔ اللہ کنا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کے بعد اولاد تھے ان کی۔ اب جس طرح باپ دادا کا مذہب ہوتا ہے، ہم تو مجبور تھے باپ دادا کے مذہب، اگر پکڑنا ہے تو ہمارے باپ دادا کو پکڑ نہ، تم ساروں نے وعدہ کیا ہے، تمہاری روحوں نے بھی اور تمہارے آبا و اجداد نے بھی وعدہ کیا ہے۔ چونکہ وعدہ ساروں نے کیا ہے لہذا گرفت ساروں کو ہوگی۔ تمہارے آبا و اجداد نے تمہیں اگر غلط راہ پڑھائی بھی ہے، وہ اگر غلطی پر تھے بھی صحیح، لیکن جب تمہیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ایک طرف تمہارے آبا و اجداد ہے، دوسری طرف رب کے قرآن کا حکم ہے، بتاؤ پھر کس کی مانو گے؟ آبا و اجداد کو غلطی تو لگ سکتی ہے، اللہ کی کتاب کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہ تم قیامت کے دن کہنے لگ جاؤ اللہ ہمارے آبا و اجداد نے شریک کیا تھا تیرا، اللہ تیری ربوبیت میں غیروں کو ہمارے آبا و اجداد نے شریک کیا تھا، فلاں بھی ہمارا پالنہار ہے، فلاں بھی ہمارا مشکل کشا ہے، فلاں بھی ہماری کوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے۔ یہ بہت سارے بندوں کو ہم نے تیری ربوبیت میں شریک کیا تھا اللہ، ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اللہ ہم تو ان کے بعد اولاد تھے۔ اللہ نے ہماری روحوں سے پوچھا یہ کہو گے تو نہیں کہ ہمارے بوڑھوں نے شرک کیا تھا لہذا ہم مجبور تھے، جو گائیڈ لائن وہ دیں گے ہم اسی پر چلیں گے؟ نہ نہ، تمہارا جب اپنا دماغ تھا، جب تمہیں میں نے الگ دماغ دیا، اس کا استعمال بھی الگ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، والدین کہیں بیٹا آگ میں چلا جا، چلا جائے گا کوئی؟ اس وقت تو نہیں مانتا۔ ماں باپ کہتے ہیں شرک کر، اب کیوں مانا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تجھے کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہے، جان بوجھ کر تو رب کی توحید اور شرک میں تمیز نہیں کرنا چاہتا، فرق نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ تو تجھے ساری باتوں کا ہے، یہ لہذا بہانہ تیرا نہیں چلے گا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ اللہ جو باطل لوگ کام کرتے رہے ہم تو ان کے پیچھے تھے، اللہ ہمیں تو تباہ کرتا ہے۔ فرمایا نہ، یہ بات ذرا دیکھیے، فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے سامنے اسی بات کو رکھتا ہے۔ ذرا دیکھیے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ کو بھی یہ جواب سمجھ آ جانا چاہیے تاکہ آپ بھی اس جواب کو امت کے سامنے رکھیں۔ یہ سورت کا نام ہے سورۃ طٰہٰ، میرے پاس صفحہ ہے 284، آیت نمبر 49 سے منع کرنے لگا ہوں۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اور پیارے ہارون علیہ السلام یہ جب گئے، اب انہوں نے تبلیغ فرمائی تو اب فرعون آگے سے بولنے لگا، کیا کہا؟ قال فمن ربكما یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ تو جواب دے۔ موسیٰ تو کہتا ہے ہمارا رب، مل گئی جی، بس خاموشی سے دو دیکھ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 49۔ اب کیا کہا تھا وعدہ الست میں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اب فرعون دنیا میں آ کر پیارے موسیٰ علیہ السلام جب یہ وعدہ یاد دلانے آئے نا تو اس وقت فرعون کیا پوچھتا ہے؟ قال فمن ربكما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کیا ہے ہر چیز کو اس کی بناوٹ۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل، اس کی بناوٹ عطا کی ہے۔ ثم ہدی، پھر اسی نے ہی ساری رہنمائی کی۔ حتیٰ کہ جانور بھی ہے نا، کسی بھی جانور کا بچہ ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے۔ یہ سکھانے والا فطرتی علم رکھنے والا اللہ ہے، اسی کو میں رب کہتا ہوں۔ اب تو کس کو رب کہتا ہے؟
فرعون کے پاس جواب تو نہیں تھا، اس نے کیا آگے سوال جو کیا، ذرا سوال دیکھیے، یہ حوالہ دکھانا چاہتا تھا۔ قال فما بال القرون الاولی، کہا فرعون نے اچھا پہلے لوگوں کا کیا بنے گا۔ اب ظاہر ہے فرعون چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے خلاف لوگوں کو ابھاروں۔ وزیر وزراء بڑی عوام میری بیٹھی ہے، میں کہوں گا نا بھئی ان کے آبا و اجداد تو تیرے والا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، تو ان کا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کہے گا وہ سارے جہنمی ہیں، لہذا یہ سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو اب اس نے عوام کو ابھارنے کے لیے سوال کیا کہ ما بال القرون الاولی، پہلے لوگوں کا کیا بنے گا جو تیرے عقیدے کے بغیر مرے؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کا علم بھی میرے رب کے پاس ہے، ایسی لکھت میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ کبھی خطا کرتا ہے۔ لا یضل، میرے رب کو کبھی غلطی نہیں لگتی، ولا ینسا، کبھی بھولتا نہیں ہے۔ ہم جس چیز کے مکلف نہیں ہیں اس کا ہم سے سوال کیوں کرتا ہے؟ پتہ نہیں کون کس طرح گزر گیا ہے، اس کا کیا عقیدہ تھا، ہمیں کوئی کسی کے تفصیلی حالات کا پتہ ہے؟ نہیں نہ پتہ، تو ہم کسی کو کافر مشرک کیوں کہیں خواہ؟ جب ایک آدمی کے ساتھ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی تو ہم اسے کیسے کہیں وہ کافر ہے، مشرک ہے، پتہ نہیں کس عقیدے پر مرا؟ ہم اس کی زندگی کے سارے لمحات کو جانتے ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے نشیب و فراز آئے۔ یہ ہم سے وہ چیز پوچھیے جس کے ہم مکلف ہیں، لہذا تو ہم پر ان سے فتوے لگاتا ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ جانے وہ جانے، تو اپنا جواب دے۔ بس فرعون کا یہ پینترا نہ چل سکا، یعنی فرعون نے بھی آبا و اجداد کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ ایک اور حوالہ، یہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں روح سے کہ یہ تو نہیں کہو گے کہ ہمارے آبا و اجداد اسی طرح تھے لہذا ہم مجبور ہیں، نہ روح نے کہا اللہ ہم گواہی دیتے، شہیدنا علی انفسنا، اللہ ہم اپنے بارے میں خود گواہی دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کہیں گے، بے خبر ہے، ایسے بھی نہیں کہیں گے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، سورت کا نام سورہ الانبیاء، 17واں پارہ۔ اب ذرا دیکھیے صحیح کہ ہماری کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں نا، ہم دنیا میں آ گئے، ہم نے اپنے رب کو مانا ہوا ہے، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے، تو حاکم مطلق ہے۔ اب ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم تسلیم کر لیا، تب بھی ربوبیت میں شرک، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھ لیا، تب بھی ربوبیت میں شرک۔ تو کہو اس کائنات انسانیت پر جو پہلا واقعہ پیش آیا تھا وہ کون سا تھا؟ اس کو کہتے ہیں وعدہ الست، وعدہ الست کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں آبا و اجداد کے بارے میں ایک حوالہ اور بھی سناتا چلوں، یہ سورت کا نام ہے سورہ الانبیاء، 17واں پارہ، آیت نمبر 51 سے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھلائی پہلے ہی سے عطا کر رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سارا اس کا رشد و ہدایت میں گزرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و بھلائی عطا کر رکھی تھی، عقل ان کا بڑا کام کرتا تھا۔ جب بڑے ہوئے نا حیران ہوتے تھے کہ ابو تو اپنے گھر میں الہ بناتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، یہ تو ہمارے محتاج ہے، اپنی شکل دینے میں، اپنا ڈیزائن تخلیق کرنے میں ہمارے محتاج ہے، کہ ہمارے مشکل کشا کیسے مجھے سمجھاؤ نا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رشد پہلے عطا کر رکھی تھی۔ جس طرح آپ کو بچہ باپ کے ساتھ قبر پر جائے، باپ قبر پر جھکے اور اس پر سجدہ کرے، قبر والے سے مانگنا شروع کرے، بچہ دیکھے گا تو صحیح نہ اپنے ابو کو، اگر کوئی عقل مند ہوا وہ کہے گا ابو یہ قبر تو ہم نے خود بنائی ہے، جو قبر میں اترتے ہوئے بھی ہمارا محتاج ہو،
وہ اب ہمارا حاجت روا کیسے ہو گیا؟ قبر میں خود نہیں جا سکتا، ہم نے اس کو قبر میں رکھا، اب یہ ہمارا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ سوال تو آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح پوچھتے تھے، تو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو آپ نے قوم اور اپنے باپ کے سامنے یہ لفظ ارشاد فرمایا، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ جب فرمایا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، ما هذه التماثيل، کیسی ہیں یہ شکلیں، کیسی ہیں یہ مورتیاں، التي انتم لها عاكفون، جن کے سامنے تم روزانہ ہو کر بیٹھے ہو، جن کے سامنے تم معتکف بن کر بیٹھے ہو۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فتویٰ کیا لگایا؟ یہ حوالہ دکھانا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ابراہیم ان شکلوں کے سامنے جو ہم بیٹھتے ہیں نا، اصل میں ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے آئے، بس نسلاً بعد نسل ہم بھی اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، بس وہ ساری روٹین ہماری اسی طرح چلی ہے، باقی پتہ شدہ ہمیں کوئی نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہم کیوں جھکتے ہیں، کوئی علم ہمیں نہیں ہے۔ قال، پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد قلتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی اسی کھلی گمراہی میں تھے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فتویٰ نہیں لگایا، پیارے ابراہیم علیہ السلام فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہاں عقیدہ مجمل تھا۔ فرعون نے صرف اتنا سوال کیا، وَجَدَنْ مَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، پچھلے لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان کا عقیدہ نہیں بتایا، اس لیے آپ نے فتویٰ بھی نہیں لگایا۔ یہاں قوم والے اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ بھی بتا رہے ہیں، تو جب عقیدہ سامنے آ جائے تو پھر تو بات کو نہیں چھپانا چاہیے، بات کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مسئلہ واضح کر دینا چاہیے۔ بھائی دیکھو، ہم بات سیدھی کرتے ہیں، اگر تمہارے آباء و اجداد یہی کام کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی گمراہی میں تھے، وہ بھی غلط تھے، وہ بھی گمراہی میں تھے، اب یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تمہارے آباء و اجداد ٹھیک تھے؟ مسئلہ تو وہ ٹھیک ہے جو اللہ کا رسول بیان کرتا ہے۔ آباء و اجداد کے دین کو اپنا لینا یہ شریعت میں کہیں نہیں ہے، بلکہ اگر آباء و اجداد کا عقیدہ تمہیں پتہ ہے کہ کفر و شرک پر ہے، اور ایک طرف اللہ کے قرآن کا اور رسول اللہ کے فرمان کا عقیدہ، پھر وضاحت سے کہنا چاہیے میرے آباء و اجداد بھولے ہوئے ہیں، میرے آباء و اجداد سے غلطیاں ہوئی ہیں، سچ وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فی ضلال مبین۔ آ جائیے اپنے واقعے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست لیا تمام ارواح سے، عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ یہ سب سے پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کی تخلیق ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دکھایا پوری کائنات انسانیت کی ارواح کو، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا، واللہ عالم وہ کیا صورت ہوگی۔ آمنا و صدقنا، اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہمیں اس پر ایمان ہے۔ حدیث پاک میں واقع آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری اولاد دکھائی، میرے پیغمبر یہ آپ کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بڑی توجہ سے، اس میں کچھ ایسی شکلیں تھیں، کچھ ایسے رنگ تھے جو نعوذ باللہ جہنمیوں کے تھے، ان کو بھی دیکھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اچانک دیکھا تو ایک جگہ پر تھوڑی چمک تھی، آپ نے پوچھا اے میرے اللہ یہ میری اولاد میں کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھ لیا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ جس طرح ہر آدمی کو، ہر اولاد میں سے ہر ایک کو ایک الگ الگ فضیلت حاصل ہوتی ہے، کسی کی کوئی فضیلت تو کسی کی کوئی فضیلت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فضیلت عطا کر دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، چمک رہے تھے۔ اللہ ان کی کتنی عمر ہے؟ کہا جی 60 سال۔ اللہ 60 سال؟ میری عمر کا 1000 سال۔ نہ میری عمر 1000 سال ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، اللہ 100 اس کی عمر پوری کر دے۔
میری عمر کے 40 سال اس کو لگا دیں، میرے بن جائیں گے 960 سال اور ان کے 100 سال تو پورے ہو جائیں گے۔ اب ذرا سنیے حدیث پاک۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وعدہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کو یہ واقعہ دماغ سے اتر گیا، کیونکہ بڑے بڑے جو واقعات پیش آئے نا، ایک آدھ دفعہ پیش آئے تو بندہ نہیں بھولتا، لیکن جب انبیاء کے ساتھ روزانہ معجزات کے واقعات تو کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، او کتنا عرصہ جنت میں رہے، پھر زمین پر رہے، پھر تو ایسی بڑی بڑی باتیں ان کے ساتھ سینکڑوں پیش آتی ہیں، بھول گئے۔ تو جب آیا نا وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آ گئے موت کے فرشتے، اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا وقت تھوڑا رہ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو یہ وحی ہوئی تھی کہ تیری عمر اتنی ہے 1000 سال۔ کہا جی 1000 سال تو ہے، تو ابھی 40 سال تو رہتے ہیں۔ کہا نہیں جی، آپ نے اپنی عمر کا ایک حصہ اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوئی کسی کو عمر کون دیتا ہے، مجھے اپنی عمر واپس کرو، میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کی باتیں اور زیادہ کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری لکھت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے میرے پیغمبر، لہذا اس وقت بھی آپ کا دل رکھا تھا، انکار نہیں کیا تھا، لیکن آج خود آپ واپس لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو عمر دیتے ہیں اس میں انبیاء کو رہنے کی شوق تبھی ہوتی ہے جب وہ عبادات کے مزے ان کو زیادہ ہوتے ہیں، میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ یہ حدیث پاک میں آیا، اس پر دلائل، اس پر کچھ اور باتیں حدیث پاک میں زیادہ ہیں، لیکن یہاں مختصراً یہ واقعہ پیش کرنا تھا، عالم ارواح کا واقعہ۔ اب دیکھیے جی، ہم سارے کے سارے عالم ارواح میں اپنا یہ وعدہ پورا کر آئے ہیں، اب یہ وعدہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ تو وہ کیسے پورا کرنا ہے؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، رب کا معنی ہے حاکم مطلق، رب کے سارے معنی، رب کا معنی ہے ضروریات پوری کرنے والا۔ موحدین جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کو پالنہار بھی مانتے ہیں، مشکل کشا بھی مانتے ہیں، سب کچھ کہیے الحمدللہ، یہ تو ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ بعض اوقات وہ اپنے عمل میں، عقیدے میں تو اپنے اللہ کو رب مان رہے ہوتے ہیں نا، اپنے عمل میں بعض اوقات رب کی ربوبیت سے تھوڑا ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے مقام ہوتا ہے؟ وہ مقام یہ ہوتا ہے، ایک طرف والدین کا حکم آیا، برادری کا حکم آیا، برادری کا مشورہ آیا، دوسری طرف دین ہو۔ دین کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اب بندہ اس وقت برادری کی مان لے اور اللہ کی نہ مانے، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ربوبیت کو ہلا نہیں دیا؟ حاکم مطلق تو اللہ ہے، حکم یہاں اللہ کو مانتا، میں ٹھیک ہے اللہ کا حکم مانتا ہوں، لیکن کیا کروں، برادری، قوم، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں پیارے دوستوں، کہ جب یہ وعدہ کیا ہے نا ہم نے کہ رب اللہ ہے، پھر مر جائیں گے، اس وعدے کو یاد دلایا ہے نا نبیوں نے، لہذا اس وعدے کو پورا کرنا ہے، کیونکہ عالم ارواح میں ہم اپنے خلاف خود گواہی دے چکے ہیں۔ اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تیری ربوبیت پر ذرا سی آنچ آنے دیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایک طرف اللہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اور دوسری طرف غیر اللہ کا قانون ہے۔ غیر اللہ کہتا ہے میرے قانون پر چلو، یاد رکھنا۔ اس لیے تو ووٹ دینا بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کہیں جی غیر اللہ ہمارا حاکم ہوگا، جس طرح اسمبلی قانون پیش کرے گی ہم مان لیں گے، جس طرح عدالت کہے گی ہم مان لیں گے۔ نہ جی نہ، کہو کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا اور قرآن میں موجود ہے تب ہم مانیں گے، تب تو جائز ہے، ورنہ تو ایسے ووٹ دینا بھی جائز نہیں ہے کہ ہم جی فلاں ملک کے آئین پر عمل کریں گے۔ نہ کہو فلاں ملک کا آئین اگر قرآن کے مطابق ہوگا تو مانیں گے، ورنہ قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ او بھائی جان چلی جائے گی، جاتی ہے تو چلی جائے، ہم دنیا میں اس لیے تو نہیں آئے کہ جان بچائیں گے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانیں گے، اس لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ ربوبیت باری تعالیٰ کا
پہلا واقعہ تھا جو عالم ارواح میں پیش آیا تھا، اور اس واقعے کو یاد دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ لہذا اس واقعے کو یاد کر کے اپنی ساری زندگی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تاکہ جب آخری وقت اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس آئے نا کہ تم نے اب دنیا سے جانا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ آخری وقت میں آئے گا، او تم نے عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا نا، دنیا میں ہم نے تمہیں یاد دلایا تھا نا، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، تم اس پر ڈٹ گئے تھے، خوشخبریاں لو، خوشخبریاں لو، چھوٹی سی زندگی میں تم پاس ہو کر آئے، اس ہر چیز کو تم نے چھوڑا، بیوی بچے بعض اوقات ٹوٹ گئے، گھروں سے جدا کر دیے گئے، علاقوں سے نکال دیے گئے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، سب اپنے پرائے بن گئے، اس ایک نظریے کی وجہ سے کہ ربنا اللہ، ہمارا پالنہار، مشکل کشا، حاکم مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تم ڈٹ کر رہے، بڑے تمہیں زلزلے آئے، ڈٹ کر رہے، بڑے تمہیں ستایا گیا، ڈٹ کر رہے، بڑا تم پر ظلم توڑا گیا، اس وعدے کو چھیننے کی شیطان نے پوری کوشش کی، لیکن تم ڈٹ گئے تھے۔ آخری گھڑیوں میں ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ محو گفتگو نہیں بلکہ فرشتوں کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج کے بعد تم پر کوئی دکھ نہیں آئے گا، آج کے بعد تم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت لے لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی۔ یہ عالم ارواح کا ایک واقعہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ باقی بات میں وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صلی اللہ